اور حریم شاہ کی ویڈیوز آپ کے ساتھ لیک ہوتی ہیں، وہ بھی ایک نہیں گاہے بگاہے کافی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، تو یہ ایک پری پلان تھا اپنی شہرت برقرار رکھنے کے لیے یا حریم شاہ نے آپ کی ویڈیوز لیک کی؟ آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج کل کے ہمارے معاشرے میں جن کو ہم پورن ویڈیوز کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ شریعت یہ غلط ہے، ان کو دیکھنا حرام ہے، لیکن ایک کنٹروورسی یہ بھی نکلی کہ آپ کے موبائل میں ویڈیوز پائی جاتی ہیں، کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو وہ کیوں آپ کے موبائل میں ہے؟ 2 3 4 5 میں بخیل نہیں ہوں، 8 10 تک جو روزانہ ویڈیوز آ جاتی ہیں تو میں اس کو ایک دفعہ دیکھتا ہوں پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، مطلب دیکھ کے پھر ڈیلیٹ کر آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کلب کے اندر آپ ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، کیا ڈانس کرنا بھی حلال ہے؟ اللہ اپنے ساتھ دوستی کی وجہ سے میں خاموش رہا، یہ میری غلطی ہے، میں مان رہا ہوں میری غلطی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی عبدالقوی صاحب غیر محرم عورت کو گلے لگانا جائز سمجھتے ہیں۔ اچھا، چند دن پہلے ہم آپ کی اچانک سے ویڈیو دیکھتے ہیں، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، آپ اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ شراب پینا حلال ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل جو آپ کی فین ہے، لیکن جو نوجوان لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں آپ کی بہت فین نظر آتی ہیں اور آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں اور وہ آپ سے دیوانگی کا اظہار کرتی ہیں، کیا کہیں گے ایسی لڑکیوں کے؟ آپ نے جو زندگی گزاری اور جو کنٹروورسیز دیکھی ہیں اور جو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ اپنی زندگی کے اوپر فخر کرتے ہیں یا آپ نے ماضی سے شرمندہ ہے؟ میرے بیٹے جو غلطی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں غلطی ہے۔ مفتی صاحب بتائیے گا، آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے 3 طلاقوں کے بعد گھر آباد کیے ہیں، تو آپ کی عدالت میں 3 طلاقوں کے بعد گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے جب شریعت اجازت نہیں دیتی اسی کو؟ اچھا مفتی صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کی طرف سے آپ نے الیکشن بھی لڑا اور آپ اس میں شامل ہیں، تو نکالا کریے گا تو مفتی صاحب آپ کا لیڈر جیل میں ہے لیکن آپ کی کاوش نظر نہیں آتی پی ٹی آئی کے لیے؟ میرے بچے، جو شخص اپنے خلاف اور سادگی کی وجہ سے جیل میں جائے تو میں اس کے بیک پہ کیوں جاؤں؟ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت، ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں عبدالقوی صاحب موجود ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کنٹروورسیز کے اندر میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، تو آج یہ ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں اور ان سے سارے معاملات کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ دین اور دنیا کو ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں اور یہ ہی کیوں کنٹروورسی کا شکار ہوتے ہیں، کیوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، یا کچھ لوگ جہاں چاہت کرنے والے لوگ ہوں وہاں لوگ دشمنیاں بھی پال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ قوی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم، عید کے دن آنے والے ہیں، تمام حضرات کو آپ کے توسط سے عید مبارک۔ ٹھیک ہو؟ تو قوی صاحب، سب سے پہلا کوسچن میرا بہت آپ سے ذرا سخت قسم کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، قربانی خرید لی ہے کہ نہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میرا خیر کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے، اللہ نے اس کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں، کل میں پوچھ رہا تھا کہ کتنے جانور آ گئے، انہوں نے کہا تقریباً 37 کے قریب آ گئے، تو باقی میں نے ان کو کہا کہ فیض آباد کی طرف اور اس علاقے میں جہاں ہمارا رقبہ ہے، مانا یہ بچوں کا، نوجوانوں کا کام ہے، ہمیں تو یہ کہیں گے کہ بابا یہ آپ کے لیے جانور خریدا ہے، تو اس کے کمر پہ ہاتھ پھیریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا کوسچن آپ سے کروں گا اور شاید آج تک آپ سے یہ کیا نہیں ہے، میں نے میڈیا پہ آج تک نہیں دیکھا یہ کوسچن کسی نے آپ سے کیا، ہمیشہ سٹارٹ آپ کا کنٹروورسی سے کیا جاتا ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میرے بیٹے الحمدللہ میں اس خوش نصیب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں میرا دارالعلوم ہے، اسلامی عدالت ہے، وہاں تقریباً 9 ایکڑ رقبہ ہے جو میرے حضرت شہزادہ صاحب کی برکت سے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا اپنا گھر جس میں میں رہتا ہوں اتنا بڑا گھر ہے کہ جس میں میرے بچے آ کے اتوار والے دن کرکٹ کھیلتے ہیں، بالکل شہر کے ہیں۔ اس کے ساتھ نشتر روڈ تو آپ کو پتہ ہے، نشتر میڈیکل، اس روڈ کے اوپر خاصی بڑی زمین تھی میرے قبلہ دادا پاک کی، ان کی برکت سے الحمدللہ ایک میرا کلینک بھی ہے، رحمان میڈیکل کمپلیکس کے نام سے، ان کے کرایے اتنے آ جاتے ہیں کہ الحمدللہ میں تو 2006 سے آج تک 1 روپیہ بھی میں نے اپنی موروثی زمین سے اور موروثی کرایوں سے نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، بچوں ہوئی کی بات ہے سب، لیکن پٹھانوں کو اللہ خوش رکھے، پاکستانی کو اللہ خوش رکھے، دبئی والے لوگوں کو اللہ خوش رکھے، اس قدر میرے ساتھ تعامل کرتے ہیں کہ جب میں جاتا ہوں تو الحمدللہ اس قدر تحفے اور تحائف لے کر جاتا ہوں کہ بچے بھی خوش، بچوں کے بچے بھی خوش، تو الحمدللہ میں مالی طور پہ مستحکم ہوں۔
मतलब आप घर के से कुछ खर्च नहीं करते, गिफ्ट आपको इतने मिल जाते हैं कि आपका गुजारा हो हाँ, जाता ये कुछ सालों से यही है। जी, जी। मगर ना आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जाती इनकम इतनी है कि अगर मैं खुद रखना चाहूँ जी जी तो बहुत ज्यादा है, बच्चों को दे दिया उनके लिए भी बहुत ज्यादा है। ठीक होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा आपसे अभी सवाल, कंदील बलोच के कत्ल से शुरू होने वाली आपकी कंट्रोवर्सी, उसके बाद खामोशी आ जाती है आपकी लाइफ में और फिर से एक नया करैक्टर रूनुमा होता है हरीम शाह, और हरीम शाह की वीडियोस आपके साथ लीक होती हैं, और वो भी एक नहीं गाहे बगाहे काफी वीडियोस लीक होते हैं। तो ये एक प्री प्लान था अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए, या हरीम शाह ने आपकी वीडियोस देखी? मेरे बेटे हर एक के किरदार का पता चल जाता है। हरीम शाह वाला किरदार अब किया मौलवी अब्दुल अजीज ने, ठीक है। तो मौलवी अब्दुल अजीज साहब ने ये नहीं देखा कि जबकि उनके नजदीक तस्वीर बनाना हराम, वीडियो बनाना हराम, फिर उसके से कलाशकोफ लेके अपने मुलाजिम को, हरीम शाह को जब मैंने देखा तो वो तो दरवाजे पे खड़े होके जनाब वीडियो बना रही थी, और बच्ची ऐसा को कहा कि मुफ्ती साहब के यहाँ हाथ रख के हो। मुफ्ती साहब अब्दुल अजीज साहब से जब मैं उठा तो उस वक्त मैंने दो लोगों को देखा, ठीक है, और जो वायरल किया वो भी आपको पता है कि उन्हीं मोबाइलों के जरिए जो मौलवी साहब के थे। ठीक है। दुनिया के अंदर देखे मेरी बात सुने, इसकी मैं मिसाल बड़ी सादा देता हूँ। मतलब मैं रोजाना दूध पीता हूँ, ठीक है, लेकिन कभी अल्लाह माफ फरमाए वो हैजा भी बन जाता है। ठीक हो। मेरे साथ अब तक सैकड़ों हजारों लोगों ने, खवातीन ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने वीडियोस बनाई, सेल्फियां बनाई, लेकिन बिगाड़ तो आया नहीं दो लोगों की वजह से। ठीक है। एक का नाम हरीम शाह, दूसरे का नाम मौलवी अब्दुल अजीज। वो भी मदरसे की पढ़ी हुई है, भी मदरसे के पढ़े हुए। वो कहती है मैं सैयद बादशाह हूँ, ये तो बेचारे बलोच है। वो हाफिज कुरान है, मेरे ख्याल में मौलवी भी हाफिज कुरान होगा। तो माना ये है कि दो तीन लोगों के तमाशे को लोग समझते हैं, इसलिए अवाम मेरे साथ खड़ी है, नौजवान नस्ल मेरे साथ खड़ी है। ठीक हो। आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं अवामी आदमी हूँ, आप मेरे हाथ तशरीफ ले आए, मैंने कहा जी हाजिर, आप प्रोग्राम करना चाहे तो कर ले। ठीक हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब बताइएगा कि आप जैसा कि जानते हैं आजकल के हमारे माशरे में जिनको हम पोर्न वीडियोस कहते हैं, कहा जाता है कि शरीयन ये गलत है, इनको देखना हराम है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी ये भी निकली कि आपके मोबाइल में वीडियोस पाई जाती हैं, क्या ये देखना जायज है, और अगर जायज है तो वो क्यों आपके मोबाइल में है? अगर सवाल मजेदार हो तो मुझे मजा आता है। आप मुझे बताएं कि 350 ग्रुप, ठीक है, 350 ग्रुप, ठीक है। अब जो मुझे ग्रुप में ऐड करता है मैं उसको इनकार नहीं करता, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ब्राजील से लेके, अर्जेंटाइन से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड तक जी 350 ग्रुप है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो लोग मुझसे राब्ते में हैं इंफरादी तौर पर 17 ग्रुप है, और हर ग्रुप में 254 लोग हैं, ठीक है। अब इस जमाने के अंदर उनमें से अगर 2 लोग ऐसे हैं या 3 मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी आला किस्म के जनाब जर्मनी से, फ्रांस से, इधर उधर से जनाब मुफ्ती साहब के लिए भेज देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर इस तरह के 2, 3, 4, 5 मेरे पास रोजाना वीडियोस आ जाते हैं, तो मैंने तो बड़ी जुर्रत के साथ कहा था कि जिस तरह मुहतरमा को पहली नजर से देखने की शरीयत इजाजत देती है, तो अल्लाह माफ फरमाए मेरे जैसे बंदे के पास इस तहकीक के लिए, इस रिसर्च के लिए कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, इस तरह की वाहियात गलीज तरीन 2, 3, 4, 5 मैं बखील नहीं हूँ, 8, 10 तक जो रोजाना वीडियोस आ जाती है, तो मैं उसको एक दफा देखता हूँ फिर डिलीट कर देता हूँ। मतलब देख के फिर डिलीट कर, हाँ, क्योंकि देखो ना कि मेरी कौम की इस बार सोचियत क्या है। जो बच्चा मेरा जर्मनी में बैठा है, अगर उसकी सोच यही है कि गंदी किस्म की तस्वीर मुफ्ती साहब को भेजी जाए, तो देखना चाहिए ना कि मुझसे मोहब्बत करने वाले अगर दीन वाले हैं तो इस तरह के बच्चे भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुफ्ती साहब अपने इस तरह के फैंस को मना क्यों नहीं करते? मेरे बच्चे, आपका क्या ख्याल है कि जब मैं इस वीडियो को देखने के बाद डिलीट करता हूँ तो मैं उसको पैगाम नहीं देता हूँ, मेरे बच्चे आपके सीने में कलमा है, इस कदर खूबसूरत आपका नाम है, जी जी। आप फ्रांस में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, मेरे बच्चे रिज़्क़ हलाल कमाने गए हो, ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे जो है वो बाद में माजरत भी कर लेते हैं। सही हो गया।
मतलब मुफ्ती साहब वीडियो आप पूरी देख के फिर डिलीट करते हाँ, हैं, ये इसलिए तो साबित हो गया। देखो ना तो सही कि हाँ, हाँ। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। जी जी ठीक। मैंने तो उसकी एक मिसाल भी दी कि जिस तरह एक मोहतरमा को पहली निगाह ये शरीयत में दुरुस्त है, सही तो उस वीडियो बदबख्त को एक दफा तो मैं देखूंगा ना, पता चलेगा कि मेरी कौम के अंदर क्या क्या जज्बात है। बिल्कुल सही बात है, राइट बात है। अच्छा, मौलाना अब्दुल अजीज साहब का आपने जिक्र किया, अभी हमने चंद दिन पहले देखा आप रावलपिंडी में लाल मस्जिद में जाते हैं और वो चंद मुसल्लह अफराद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं यहाँ से निकल जाएं, ये क्या वाकया था? ना मेरे बच्चे, रावलपिंडी का ये वाक़या नहीं, ये इस्लामाबाद का वाक़या। ठीक है, अच्छा। और दूसरा ये है कि वो कई लोग मुसल्लह होके नहीं आते, वो एक अकेला मौलवी अब्दुल अजीज ही आता है। अच्छा। सिर्फ ये है कि मौलवी अब्दुल अजीज का जो मुहाफिज गनमैन है उससे गन अपने हाथ में ले लेता है। अच्छा। उसको अपना मोबाइल फोन देता है कि तुम वीडियो बनाओ। ठीक है। यानी ये खैर अखलाकी तौर पर देखा जाए कि लोग मुझे खुद कह रहे हैं कि इसको मौलवी कहना भी मौलवियत की तौहीन है, इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ कि पठानों ने मुझे कहा हम कोयटा से आ रहे हैं, हम पिशावर से आ रहे हैं, बाजमात आ रहे हैं, इसके पट्टा डालते। मैंने कहा ठीक है। बहरहाल उनके वालिद, मेरे वालिद आपस में बड़े मेहरबान थे, दोस्त थे। इनके वालिद के साथ मुझे बड़ी मोहब्बत थी। ये काम नहीं करना, मेरी किबला वालदा साहब ने भी रोक दिया कि ये आपका छोटा भाई है, ये जो कुछ करे बदतमीजी उसका मुकद्दर, आपने सुकून से रहना है। अच्छा कवि साहब, आपकी एक वीडियो वायरल होती है, क्लब के अंदर आप एक लड़की के साथ डांस कर रहे हैं, क्या डांस करना भी हलाल है? अल्लाह मेरे बेटे, आप वो देखोगे डांस नहीं हो रहा। अच्छा। मैं हमेशा उन लोगों में से नहीं हूँ कि गलत काम भी करूं, देखो मैं गलत कह रहा हूँ, जी जी, गलत काम भी करूं फिर कहूँ ये मेरी वीडियो नहीं है। ठीक हो, जो मेरी वीडियो है वो है। ठीक हो। दुबई के अंदर एक मोहतरमा ने मुझे कहा कि जी आप आके मुझे फुला जगह मिले। ठीक हो। मैं जब फुला जगह पहुंचा तो बड़ी अजीब किस्म का वहाँ नोयत के प्रोग्राम, उसको कहते हैं डिस्को क्लब। ठीक हो। 3:45 बजे मैं पहुंचा। अब मुझे तो नहीं पता था ना कि मुझे किस मोहतरमा ने बुलाया। मैं जब दिया तो वो मोहतरमा स्टेज पे थी। ठीक है। उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं स्टेज पे आ गया। ठीक है। अब चूंकि आखिरी 4 बजे तक वहाँ वक्त होता है, अब वो मुझे गले लग के अच्छा इंतहाई उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अलबत्ता उन्होंने पहले मुझे तारुफ करा दिया था कि मैं फुला की बेटी हूँ। अच्छा। हो तुम्हारे वालिद तो मेरे बड़े दोस्तों से थे, मेहरबान थे। बहरहाल वो सारी गुफ्तगू हो चुकी है। बहरहाल मैंने उसको अपनी भतीजी समझते हुए उसकी बात सुनी। उसने गले मुझे लगाया तो मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मैं उनके जो अच्छे मकासद थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह उसके 18,000 दिरहम थे वो उनको वापस दिलवाए। उस खौफनाक जो उसकी कैफियत थी उससे बाहर निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गई, अब उनकी शादी भी हो गई है। तो मैं बड़े मकसद के साथ उस मोहतरमा ने जो कुछ मेरे साथ किया, तो मैंने उसके वालिद की अपने साथ दोस्ती की वजह से मैं खामोश रहा। ये मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब गैर महरम औरत को गले लगाना जायज मैं जायज नहीं समझता। गलती क्यों है? अगर मैंने अभी नमाज इशा पढ़ी है तो उसको गलती तो मैं नहीं कहूंगा ना। अगर खुदा न खास्ता बेवुजू पढ़ी है तो फिर गलती कहूंगा। जब मैं गलती कह रहा हूँ तो माना ये है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन बड़े मकसद के साथ ये छोटी सी गलती मैंने की है और अल्लाह से तौबा भी की है। अच्छा, चंद दिन पहले हम आपकी अचानक से वीडियो देखते हैं, एक वीडियो वायरल होती है, आप उस वीडियो में कहते हैं कि शराब पीना हलाल है। तो जरा हमारे नाजरीन को ये क्लियर कर दें आज कि हलाल है कि हराम है। मैं क्योंकि वो वीडियोस बहुत बार देख चुका हूँ और पब्लिक भी काफी देख चुकी है। तो अभी जो शराब को लाइक करते हैं, शराब पीना पसंद करते हैं, तो वो आपकी वीडियोस का हवाला देते हैं जी मौलाना अब्दुल कवी साहब ने फतवा दिया हुआ है कि शराब हलाल है। शराब हराम है, हराम है, हराम है। खम्र उसको अरबी में कहते हैं, खम्र हराम है, हराम है, हराम है। बर्रे सगीर में उसको दारू कहते हैं, दारू हराम है, हराम है, हराम है। और फतवे की नोयत क्या है सब ठीक है। मास्को से लेके अफगानिस्तान तक ये 14 ममालिक हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसमें बाकू का बड़ा नाम है, पाकिस्तानी बहुत जानते। वहाँ एक मशरूब वो पीते हैं जिसके अंदर अल्कोहल होता है और उसका नाम मेरा ख्याल में होता है, बहरहाल अब मुझे जेल से निकल गया। बहरहाल उसके लिए मैं फैक्ट्री में गया, मरी वाली, अपनी आंखों से देखा कि अल्कोहल क्या है। उस पर मैंने कहा कि अल्कोहल शराब नहीं है, एक नशा आवर मशरूब है। जिस तरह के तंबाकू वाला पान, जिस तरह के चर्स, जिस तरह के अफयून, जिस तरह के भंग, जिस तरह आजकल 1-2 और किस्म के जनाब नशावर चीजें आ गई हैं। तो माना ये है कि शराब
اور خمر اور دارو کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہو. البتہ الکوہل جب تک تمباکو والے پان کی طرح جس کو خمار عقل کرے اس کے لیے حرام ہے. اور ہمارے مفتی اعظم صاحب اور اردو بولنے والوں کو جناب 5-5 6 تمباکو والے پان کھاتے ہیں, اور میں نے بھی 1-2 دفعہ ان سے لے کے گیا, مجھ سے تو 2 منٹ بھی نہیں سنبھلا گیا. تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا, ورنہ شراب حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب ایک بات بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی ینگ نظر آتے, خوبصورت نظر آتے ہیں. آج کل کی نوجوان نسل جو آپ کی فین ہے, لیکن جو نوجوان لڑکیاں, خوبصورت لڑکیاں آپ کی بہت فین نظر آتی ہیں اور آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں اور وہ آپ سے دیوانگی کا اظہار کرتی ہیں, کیا کہیں گے ایسی لڑکیوں کے؟ میرے بچے یہ بتاؤ, اگر میرے گھر میں بلی ہو, اس کو میں روزانہ 2-3 دفعہ پلاؤں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بیٹھوں, کھیلوں, کچھ دن کے بعد کیا پتہ چلے گا کہ جہاں میں سویا وہ میرے ساتھ آ کے وہ سو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ انسانیت کے اندر, حیوانیت کے اندر جس کو آپ پیار دیں گے جی اس کا جواب پیار سے آئے گا. ٹھیک ہے. جب میری میٹھی زبان ہوگی, جی خواتین کو میں جب بیٹی کہوں گا, پھر میں اس کو کہوں گا تو میرے نواسے سے بھی چھوٹی ہے, اب مسئلہ بتا. مسئلہ میں اس کا سنوں گا, اس کو مسئلہ بتاؤں گا. آج بھی جناب مجھے فون آیا ایک محترمہ کا کہ جناب میرا خامن جو ہے وہ مجھ سے چلا گیا. میں نے کہا اس کا نمبر دے, اس کو میں نے فون کیا. اچھا آگے وہ بڑا کوئی محبت والا تھا, تو تجھے مفتی عبدالقوی صاحب بولتے ہو؟ میں کہ جی. او میں تو تھوڑا بڑا فین ہوں. چلو میں کہ اس طرح کر, اب جا بیگم کے پاس, اچھا وہاں جا کے مجھے فون کر. ٹھیک ہے. وہاں گیا, میں نے کہا کہ آج کے بعد رات کو جب سوئے نا تو نے اس کو دبانا ہے, خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہا کہ حضور کا فرمان ہے تم میں سے وہ بہتر ہے جو بیوی کے ساتھ بہتر ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ سلو ہو گئی. بات یہ ہے کہ جب یہ سعادتیں قبلہ مفتی صاحب سے امت کو پہنچیں گی, خواتین کو پہنچیں گے, نوجوانوں کو پہنچیں گے. آج بھی میں نے 3 کیس کے فیصلے لکھے ہیں جنہوں کی 3 طلاقوں سے زیادہ طلاقیں تھی. ٹھیک ہے. الحمدللہ میں نے ان کے گھر کو آباد کیا. صحیح ہو. اچھا مفتی صاحب بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی دنیا داری دیکھی ہے, آپ دین کے دائی بھی ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, اور آپ ایک عالم دین خود کو کہلواتے ہیں. تو آپ نے جو زندگی گزاری اور جو کنٹروورسیز دیکھی ہیں اور جو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, آپ اپنی زندگی کے اوپر فخر کرتے ہیں یا آپ نے ماضی سے شرمندہ ہے؟ میرے بیٹے جو غلطی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں غلطی ہے. ایک نے کہا میں حافظ قرآن ہوں, سید ہوں, ٹھیک ہے, ہم سے غلطی ہو گئی. ایک نے کہا میں سراکی ہوں, غلطی ہو گئی. بات یہ ہے کہ مولوی عبدالعزیز صاحب کے دارالافتاء کے اندر مفتی اعظم کرام 5 کی وجہ سے ہم چلے گئے, ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی. بات یہ ہے کہ جب میری قوم مجھ سے رابطہ کر کے میری اسلامی عدالت کی برکت سے ان کے گھر آباد ہو رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, میرے تعاون کی وجہ سے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, میری قوم مجھ سے محبت و پیار کر رہی ہے, تو میں کیسے کہوں کہ میری قوم ان کے اوپر ناراض ہے؟ میری قوم تو مجھ پہ راضی ہے, وہ جانتے ہیں. آج دیکھو پٹھان 100%, ٹھیک ہے, میرے اوپر کیوں راضی ہے؟ وہ جی حریم شاہ یوں تھی, حریم شاہ یوں تھی, اچھا اب مولوی عبدالعزیز میں جو لاتیں پڑ رہی ہیں وہ کس وجہ سے؟ کہ مفتی عبدالقوی اللہ کے گھر میں آیا یا جمعہ پڑھنے آیا, سرکاری مسجد میں آیا ہے, اللہ کا مہمان ہے, اور تو مولوی عبدالعزیز یہ کام کر رہا ہے, تیرے نزدیک ویڈیو بنانا حرام ہے, تصویر بنانا حرام ہے, کیسے تماشا کر رہا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب مشہور تو ہو گئے, لیکن لانتیں کتنی پڑی, ٹھیک ہو, یہ میری قوم سے پوچھو. مجھے پٹھانوں نے جو محبت کا اظہار کیا میں بتا نہیں سکتا. مطلب یہ پبلسٹی سٹنٹ کیا مولانا عبدالعزیز صاحب نے خود کو وائرل کرنے کے لیے. ہاں دیکھو اس کی مثال دیکھو. ایک جناب اینکر ہے, بولا تھا بدتمیزی کرتے ہوئے, آپ مفتی صاحب ہیں آپ یہ, اب مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بیچارے اس بدتمیزی کی وجہ سے وائرل ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال دیتے ہیں, لیکن کچھ بدبخت وہ ہوتے ہیں اسی رزق حلال کو حرام کر کے, پیسہ تو اس طرح بھی آنا تھا. ٹھیک ہے, اب میری گفتگو کے اندر جب راکھی سامنت کے معاملے ہوئے ہیں, مجھے 19-20 چینل والے بچے اور بچیوں نے بتایا کہ ہمارے 2 ملین سے بھی اوپر تک گئے ہیں. صحیح ہو, ٹھیک ہو. یہ تو آدمی کی اپنی بدتمیزی ہوتی ہے نا. اسی طرح وائرل ہونے کے لیے حریم شاہ کے لیے اور بھی بہت اچھے سے ذرائع بن سکتے تھے, ٹھیک ہو, لیکن مولوی عبدالعزیز کے لیے بھی بن سکتے تھے, ٹھیک ہو. وہ جو دوسرا اینکر بدتمیز قسم کا ہے وہ اور انداز سے بھی وائرل ہو سکتا تھا. بالکل ایسا. اچھا مفتی صاحب بتائیے گا, آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے 3 طلاقوں کے بعد گھر آباد کیے, تو آپ کی عدالت میں 3 طلاقوں کے بعد گھر کیسے آباد ہو سکتا جب شریعت اجازت نہیں دیتی؟ میرے بچے اس پر میرا رسالہ ہے کہ کیفیات
جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم 1 2 3 کی عدد کو نہیں دیکھتے. یہ آپ کا فرمان ٹھیک ہے کہ 3 دفعہ جب کہا جائے طلاق کا الفاظ اہل سنت کے ہاں وہ بیوی حلال نہیں رہتی. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کیفیات کی طرف جاتے ہیں، آخر جو آدمی 1 2 3 کہہ رہا ہے آخر اس کا کوئی ریزن تو ہے. ٹھیک ہے. اس میں میرے نبی رحمت کے فرمان ہے کہ 7 لوگوں کی ان حالات میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اسی رسالہ جو کیفیات والا وہ ہر مفتی کے پاس پیسے موجود ہے. یہی جو مولوی عبدالعزیز صاحب جہاں دارالفتاح میں آئے انہی کے خود دارالفتاح میں میرے دونوں رسالے پڑھے تھے. بچپن والا بھی پڑھا تھا، 3 طلاق والا بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہوگا. اچھا، مفتی عبدالقوی صاحب کو اگر کسی سیاسی جماعت سے شمولیت کا دعوت آتی ہے تو کس سیاسی جماعت کو پریفر کریں گے؟ اللہ بہت میرے بیٹے، میں پی ٹی آئی محترم قائد محترم عمران خان کا سن 2012 سے انٹرا پارٹی الیکشن میں منتخب، ٹھیک ہے، امیر کہیں، صدر کہیں، سیکٹری کہیں، آل ان آل کہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ کاف کے اندر میں رہا سینئر نائب صدر علماء میں، حتیٰ کہ ایک زمانے کے اندر ایم کیو ایم والوں نے مجھے سینئر نائب صدر بنایا تھا. ٹھیک ہے. میں تو الحمدللہ پاکستان کی سیاست کے اندر 1990-92 سے موجود ہوں. ٹھیک ہو. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کی طرف سے آپ نے الیکشن بھی لڑا اور آپ اس میں شامل ہیں، تو نکالا کیوں گیا؟ الیکشن تو میں نے نہیں لڑا، انہوں نے مجھے خود محترم عمران خان صاحب نے فرمایا. میں نے کہا نہیں، میں نہیں لڑتا. ٹھیک ہے. میں نے کہا میرے بعد انہوں نے کہا عامر ڈوگر، میں نے کہا اسی کو لڑا ہے. مجھے نکالا تو کسی نے نہیں آج تک. آج بھی میں الحمدللہ پی ٹی آئی کے جس قدر پرسوں میرے پاس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 5-6 ایم پی اے حضرات آئے ہوئے تھے میرے جنوبی پنجاب سے. پی ٹی آئی والے بھی سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر کے اوپر مجھے نکالا بھی کسی نے نہیں. آج بھی مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے اسی طرح کا پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے جو پی ٹی آئی کے شاید دوسرے لوگوں کو اتنی محبت اور پیار نہ ملتا ہو. ٹھیک ہو. تو مفتی صاحب، آپ کا لیڈر جیل میں ہے لیکن آپ کی کاوش نظر نہیں آتی پی ٹی آئی کی جیل. میرے بچے، جو شخص اپنے خلاف اور سادگی کی وجہ سے جیل میں جائے تو میں اس کے بیک پہ کیوں جاؤں؟ بات یہ ہے کہ جب تک میں ان کے ساتھ تھا یوں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی جملہ غلط نہیں، کوئی پالیسی غلط نہیں، ٹھیک ہے، کوئی طرز عمل غلط نہیں، کوئی قدم غلط نہیں. جب وہ وزیر اعظم بن گیا میں ملنے نہیں گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک مرد شادی کر لے ایک ایسی محترمہ سے جو انتہائی مضبوط ہو، مستحکم ہو اور جناب زبردست ہو. ایک دن تو دھماکہ ہونا تھا، ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، آپ سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آخری سوال کی طرف جاتے ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب کا اپنی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ شہرت، دین یا سیاست؟ اللہ، میری زندگی کا اصل منشا ہے خدمت انسانیت. ٹھیک ہے. برباد گھروں کو آباد کرنا، یہ میرا منشا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جناب سوشل میڈیا سے، ٹک ٹاک سے وابستہ بے روزگار نوجوان بچوں اور بچیوں کو اچھا انٹرویو دینا تاکہ اللہ ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہو. کتنے 20 کے قریب بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو میرا راستہ اللہ کے درمیان جن کے جناب اپنا تعلیمی فیس کے پیسے میں نے بڑھے ہیں. شادی کے موقع پر بارات کا کھانا الحمدللہ میں نے لوگوں سے دلوایا. ٹھیک ہو. الحمدللہ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خدمت، میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ. پھر کچھ دن کے بعد کہتا ہوں یہ ایک بچی کا والد آ رہا ہے، اس کے جناب ذرا جہیز کا مسئلہ ہے، اس کو آپ دیکھ لو. انہوں نے کہا کوئی خدمت، میں نے کہا ٹھہر جاؤ. کوئی بچی ہے اس نے میٹرک کیا، پھر کے لیے فیس نہیں ہے، ہاں جی اس کی فیس بھر دو. معنی یہ ہے کہ خدمت انسانیت، اور حضور کا فرمان ہے خیر الناس، انسانیت میں سے بہتر ہوئی ہے ینفع الناس، جو انسان کو فائدہ دے. مفتی صاحب، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ثنا یوسف جو ایک مشہور ٹک ٹاکر تھی اور معصوم سی لڑکی، ایک لڑکا اس سے دوستی نہ ہونے پر، نہ کرنے پر قتل کر دیتا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے بیٹے، ان کا تعلق چترال سے ہے اور چترال سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. آپ پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے وہاں جو کیلاشی حضرات ہیں ان کے یہاں محترمہ کے ساتھ میرا نکاح کا تعلق بھی بڑی مدت رہا. اچھا. اور یہ جو بچی ہے اور اس کے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اس مسئلے کے اندر، اس طرح 40 شہید کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ قانون بنائیں گے، بل پاس کریں گے
کہ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا اور لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. جب بچوں کی جوانی کے اندر یہ کیفیت ہے کہ 16-17 سال میں ان کے اپنے جذبات ہیں. اس بچی بیچاری کی عمر بھی شاید 17 سال تھی. بہرحال اس کی جتنی مذمت کی جائے بہت کم ہے. اور میں یہ بات کہوں گا جس درندے نے یہ کیا ہے اس نے حیوانیت کی بنیاد پہ کیا ہے اور جبر کی بنیاد پہ کیا ہے. ایک محترمہ سے ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحومہ کے لیے اس کو جوار رحمت میں جگہ دے اور نوجوان نسل کو اللہ عقل عطا. ٹھیک. تو جی ناظرین، مفتی عبدالقوی صاحب کی تمام گفتگو آپ نے سنی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ